بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن، اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور آج ایک اور خاص کام کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حمد باری تعالی ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر۔ خواتین و حضرات، ہفتے کا دن آج ہمارا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے آج کے پروگرام کرنے کی کہ سوالات بہت سارے ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور بچیاں سوالات کریں، مفتی صاحب کے سامنے رکھیں۔ مفتی صاحب قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جوابات دیں۔ ہمارا دین ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ سوال ہی آدھا علم ہے۔ سوال کیجئے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین ہیں۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، جامعہ بن نوریہ کے ڈائریکٹر ریسرچ، کئی کتابوں کے مصنف، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کا نوجوان ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، محمد اسد ایوب تشریف لاتے رہتے ہیں پیام صبح میں، اور ہم ان کی نعتیں سنتے رہتے ہیں، سر دھنتے رہتے ہیں، ایمانی کیفیات بلند ہوتی رہتی ہیں آپ کی نعتیں سننے کے بعد، آپ کی حمدیں سننے کے بعد۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اسد ایوب کو سلامت رکھے۔ بہت ساری دعائیں ان کے لیے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ آل عمران آیات 130 اور 131، 130 اور 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیات 130 اور 131، 130 اور 131، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، حمد باری تعالیٰ کے لیے گزارش کروں گا محترم محمد اسد ایوب صاحب سے۔ اسد ایوب۔
کیا شان ہے پیارے کعبے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے کعبے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا گھر ہے مکے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مینار کعبہ دیکھ کے تم جو مانگو گے پاؤ گے، مینار کعبہ دیکھ کے تم جو مانگو گے پاؤ گے، جو مانگو گے پاؤ گے، کیا شان نرالی کعبے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان نرالی کعبے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، طواف کروں میں کعبے کا اور بوسہ دوں اسود کو، طواف کروں میں کعبے کا اور بوسہ دوں اسود کو، اور بوسہ دوں اسود کو، دھل جائیں گناہ سب میرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دھل جائیں گناہ سب میرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب تو بلا لے اے اللہ خلیل کو بھی اپنے در پر، اب تو بلا لے اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے در پر، ہم سب کو بھی اپنے در پر، مہمان بنا لے عاصی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مہمان بنا لے عاصی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے کعبے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسد سلامت رہو سلامت رہو، واہ 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 واہ۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، پہلا سوال آپ کی خدمت میں، اور یہ سوال ہے جو میں چاہتا ہوں، کئی سوالات ہیں لیکن ایک سوال جو بہت اہم میں چاہتا ہوں اس سے آغاز ہو اس گفتگو کا۔ جمیل ناز صاحب ہیں لاہور سے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے، طویل سوال ہے ان کا،
غیر مسلم دوست ہیں ان کے بہت سارے، ان سے مکالمہ ہوتا ہے. مکالمہ یہ ہوتا ہے کہ جناب والا آپ کا جو دین ہے، اسلام کی آپ بات کرتے ہیں، سلامتی کا دین ہے یہ، لیکن یہ دین وائلنس کا دین ہے. تو یہ جب ان سے پوچھتے ہیں، ان کا سوال یہ کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیسا وائلنس، کہاں ہے ہمارا دین وائلنس والا؟ ہمارا دین تو محبت والا ہے، امن والا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو جہاد کی آیات ہیں، قتال کی جو آیات ہیں، وہ وائلنس ہی کی تو بات ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاد کو وائلنس قرار دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ تو جہاد تبلیغ دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. ٹھیک، ذرا اس سوال کا جواب عطا فرمائیے. اس کا جواب تو خود ہی انہوں نے ماشاءاللہ دے دیا، میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. ہمارے جو مسلمان دیندار غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، جی، یہ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں زیادہ پرامن اور زیادہ ان کے قوانین کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اگر وہ مسلمان ہیں تو ان پہ کسی قسم کا کوئی جرم نہیں، وہ کسی قسم کے جرم کا ارتکاب نہیں کرتے. ٹھیک ہے، چوری نہیں کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہ کرنا یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اختیاری عمل نہیں ہے، یہ نہ کرنا ان کی ڈیوٹی ہے. پھر ایک بڑا حکم، ٹھیک ہے، تو انتہائی پرامن اور اصولوں کی پابندی کرنے والے الحمدللہ ہمارے دیندار مسلمان ہوتے ہیں. اور آپ اگر وہاں کا عدالتی ریکارڈ دیکھیں تو جرائم کے مرتکب بہت کم بلکہ زیرو اگر میں کہوں تو وہ دیندار مسلمان، عام مسلمانوں کی، دیندار مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. عدالتی ریکارڈ کے مطابق جرائم میں ان کا جو گراف ہے وہ بالکل صفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بات آئی دوسری کہ عام مسلمانوں، تو دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ غیر مسلم ممالک میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، پتہ ہے دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ تمہیں ان سے غداری کرنے کی اجازت نہیں ہے، خیانت کی اجازت نہیں ہے، ان کے اصولوں کی تم خود پابندی کرو گے. حتیٰ کہ اگر سفیر ہو، سفیر یہ تو عام ہے نا، سفیر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں رہ کے اپنے اسلامی ملک کے لیے وہاں پہ ایک سازش کے طور پر ان کے خلاف اپنے سفارت خانے کو اور خود وہ استعمال. مسلمانوں پہ اعتراض نہیں کر رہے، وہ بات کر رہے ہیں وہ کہ آپ کا دین، میں اسی طرف آ رہا ہوں، کی بات کر رہا ہوں، اسی طرف مثلا میں اس سوال کو اور بڑھا دیتا ہوں، میں اسی طرف علیکم القتال وہو کرہ لکم، میں عرض کر رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ تو ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنے والے اگر دین اس کی تعلیم دیتا تو انہیں وہاں بھی جہادی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے. اب بات آئی جہاد کی، تو جہاد قرآن میں تو پڑھتے ہو لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ اس کی تفسیریں بھی پڑھو. جہاد کی کچھ شرطیں ہیں. جہاد کے لیے ولایت شرط ہے، اسلامی ریاست کا وجود شرط ہے. آپ کا ملک اگر ایٹم بم بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نئے سے نیا اسلحہ ایجاد کر سکتا ہے، یہ ایٹم بم بنانا یہ مسلمانوں نے آغاز نہیں کیا، آغاز تم نے کیا، ہم نے مجبوری میں کیا ہے. یہ جو انتہائی خطرناک بم جو بنائے وہ ہم نے نہیں بنائے، ہم نے تو مجبوری میں بنائے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، اصل بنانے والے تو تم ہو. تو دہشت گردی پھیلانے والے، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے تم ہو، مجبوری میں ہم کر رہے. اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو جہاد ہر مسلمان کے لیے ہم ناجائز سمجھتے ہیں. جہاد کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں امام ہو، ریاست ہو، ولایت ہو. جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا جو حکم ہے وہ یہ کہ جب اسلامی ریاست ہوگی تو فوج ہے. ہمارے جو فوجی ظاہر ہے جب لڑیں گے تو اس لڑنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جہاد کہتے ہیں. مرنے والا کیا ہوگا؟ وہ شہید ہوگا. تمہاری جو فوج لڑتی ہے تم اسے قتل و غارت گری کہتے ہو، ہماری جو فوج لڑتی ہے ہم اسے جہاد کہتے ہیں. تمہارا جو فوجی مرتا ہے تم اسے مردار کہتے ہو، ہمارا جو فوجی مرتا ہے، ہمارا جو مجاہد مرتا ہے ہم اسے شہید کہتے ہیں. ہم اپنے فوجیوں کو ہم فوجی نہیں بلکہ غازی کہتے ہیں، غازی کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں. اپنی فوج کو تم فوج کہتے ہو. اصطلاحات کا فرق ہے، ضرورت تمہاری بھی ہے، ضرورت ہماری بھی ہے، لیکن اس میں دہشت گردی کا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا یہ الزام ہم پہ نہیں بلکہ تم پہ عائد ہوتا ہے. بہت اچھی بات. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں کچھ مزید گفتگو آپ فرمائیں. خاص طور پہ ہمارے جو نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ جناب والا آپ جاتے ہیں، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اشاعت دین ہو، دین کو پھیلایا جائے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کیا جائے، بلغ ما انزل الیک من ربک والی بات ہے.
اور پھر کلمہ طیبہ پیش کیا جائے. کلمہ طیبہ اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ جزیہ دیجئے ہمیں, اگر جزیہ آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. تو ایک نئے ذہن یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس والی بات, پر امن بقائے باہمی کی راہ میں کیا یہ رکاوٹ ہے؟ دوسری بات, ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو قتال پر ابھاریے جیسا آپ نے فرمایا. تو یہ جو آیات ہیں ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں کچھ ابہام پائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ذہنوں کو کلیئر کر دیں آپ. پہلے آپ نے جو ایک آیت تلاوت کی, کتب علیکم القتال قرآن کی آیت یہ بھی ہے کتب علیکم القصاص. جی, قصاص تم پہ فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام. ٹھیک ہے, کتب علیکم. مجھے یہ بتائیے کتب علیکم القصاص کو لے رہا ہوں, کیا قصاص کا حکم, ٹھیک ہے, قصاص کا حکم ہے قرآن میں فرض کیا گیا ہے, کیا قصاص ہم اکیلے ریاست کے بغیر کیا قصاص لے سکتے ہیں؟ کیا قصاص کا حکم میں جاری کر سکتا ہوں؟ غیر مسلم ملک میں کوئی مسلمان قتل ہو جائے کیا وہ قصاص کے لیے کیس فائل کر سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. تو قصاص کے لیے جس طرح ولایت شرط ہے, اسلامی ریاست کا وجود شرط ہے, اسلامی نظام شرط ہے, اسی طرح حضرت جی قتال کے لیے بھی اسلامی ریاست کا وجود شرط ہے. میں بحیثیت میں ایک جماعت غیر مسلم ملک میں بناؤں اور وہاں پہ پہلے دعوت دوں, پھر غیر مسلموں سے کہوں کہ یا تو جزیہ دو یا ہماری یا قتل و قتال کے لیے اور جہاد کے لیے تم تیار ہو جاؤ, یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے. یہ حکم اس وقت ہے پہلے مدینے میں ریاست بنی اسلامی, اسلامی نظام بنا, اس کے بعد پھر جو ادھر ادھر کے تھے ان کو اصل تھی دعوت. دعوت کی راہ میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والے تھے, قرآن کریم عام مسلمانوں کے قتل کا نہیں کہتا, قاتلو ائمۃ الکفر ہے. کفر کے جو سرغنے ہیں نا, جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے, جو دراصل اپنے لوگوں پہ ظلم ڈھائے ہوئے, یہ رکاوٹ ہے, ان کو مارو. اور مسلمانوں نے جب بھی عملاً قتال کیا تو قتل عام نہیں کیا, بلکہ خاص جو شرپسند تھے ان کو نشانہ بنایا. رکاوٹ ختم ہوئی تو پھر کسی کو مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور نہیں کیا. یہ ایک بڑا فرق. اور آگے یہ ہے کہ قوموں کے وسائل پہ کبھی قوموں کے وسائل پہ کبھی حملہ نہیں کیا, ان کو چھینا نہیں, بلکہ انہیں جو کہا جہاد کے ذریعے ہو یا دعوت کے ذریعے ہو اپنے اعمال بدلنے کا. وسائل تمہارے پاس ہی رہیں گے, ٹھیک ہے, معیشت تمہاری ہی مضبوط ہوگی, تمہیں ہر چیز کی آزادی, لیکن تمہارے ہی ہوں گے, سب کچھ تمہارا قبول کرو. اور ہم دین قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے اعمال اختیار کر لو, برے اعمال چھوڑ دو, اپنے آپ کو تابع نفس بنانے کے بجائے تابع وحی بنا لو. یہی مقصود ہے اور یہی آواز ہر انسان کی ہے. جب اسلام انسانیت کی درس دیتا ہے, کمال انسانیت کی درس دیتا ہے, تو اسلام کی طرف آنا یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے, ہر انسان کی روح کا تقاضا ہے. جب یہ تقاضا ہے, اب آ رہی ہے رکاوٹ, اور رکاوٹ کو تو ختم کرنا ہے, لیکن بحیثیت فرد کے میں اس رکاوٹ کو ختم نہیں کر سکتا. بحیثیت فرد کے قتال کر کے میں اس رکاوٹ کو ختم نہیں کر سکتا, اپنی جماعت بنا کے ختم نہیں کر سکتا. اسلامی ریاست ہوگی, اسلامی نظام ہوگا, اس کے بعد اگر کوئی ہوگا تو پھر ہمارے لیے یہ حکم ہے. نہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ جماعت کی ضروری ہے. آپ نے ولایت کی بات کی, سربراہ حکومت وہ جہاد ڈکلیئر کرے گا, یہ دین کا تقاضا ہے, اس کا ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ضروری ہے. لیکن اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ طاقت آ جاتی ہے آپ کے پاس, کسی کے پاس, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, وہ آ کر کہے کہ صاحب یہ میرا جو نظریہ ہے اسے قبول کر لو, ورنہ یہ تلوار رکھی ہے سامنے, میں آپ کی گردن اڑا دوں گا یا آپ سے ٹیکس لوں گا, جسے میں جزیہ کہہ رہا ہوں, یا جسے دین جزیہ کہہ رہا ہے. یہ جو میرا نظریہ ہے اسے قبول کرو, ورنہ جزیہ. جہاد کا ہرگز یہ حکم نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین. مسلمانوں نے آج بھی شام میں جائیے, ان ممالک میں جائیے, عیسائی موجود ہیں, مسلمانوں نے ہمیشہ عیسائیوں کو تحفظ دیا ہے, عیسائیت کو تحفظ دیا ہے, یہود کو اور یہودیت کو تحفظ دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اندلس ہے, جب وہاں یعنی حالات آئے تو صرف مسلمانوں پہ نہیں بلکہ یہود پہ بھی آئے. وہ یہودی محفوظ کہاں ہوئے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ خود یہودی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودیوں کو تحفظ, ٹھیک ہے, افریقہ کے مسلمانوں نے دیا تھا. تو ہم تو مذاہب کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, مذاہب کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. یہودیت بھی محفوظ ہوگی اسلام کے سائے میں, ٹھیک ہے, یہودیت بھی محفوظ ہوگی
اسلام کے سائے میں عیسائیت بھی محفوظ ہوگی اسلام کے سائے میں، لیکن ان پر نگہبانی مہیمن کا جو حکم ہے نگہبانی کا، ٹھیک ہے، وہ جو ہوگا وہ اسلام کو حاصل ہوگا، اس لیے کہ اسلام سب کو تحفظ دیتا ہے۔ ان مذاہب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سارے مذاہب کو تحفظ دے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جزیہ نہیں دیں تو جی، اگر وہ جزیہ نہیں دیں، اگر وہ جزیہ نہ دیں کس لیے؟ مذہب کی تبدیلی کے لیے۔ مذہب کی تبدیلی کا میں نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ ہے کہ یہ جو ہم نظام لائے ہیں، جی یہ جو ہم نظام لائے، اس ہماری دعوت میں تم رکاوٹ نہ بنو۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، آپ آئیں اور اپنی دعوت پھیلائیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے حکمران آپ کے حاکم رہیں گے، آپ کا سسٹم رہے گا، آپ کا نظام رہے گا، ٹھیک ہے، ہمیں عوام تک رسائی کی کھلی اجازت دے دو۔ ٹھیک ہے، جو اپنے مذہب پہ رہیں ان کو اپنے مذہب پہ، ہمارے مذہب کی طرف آئیں جو آئیں، لیکن اس وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام میں اور تمہارے درمیان ہم رکاوٹ بنیں گے۔ یہ جو اب رکاوٹ بنیں گے، اس رکاوٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور وہ رکاوٹ کون بنتی ہے؟ وہ ظالم ریاست بنتی ہے، ظالم فوج بنتی ہے۔ ظالم ریاست، ظالم جو فوج ہے، ان کو ہم کمزور کر دیں گے کہ وہ رکاوٹ نہ رہیں۔ رکاوٹ جب نہیں رہیں گے، اگر صلح ہوگی تو ٹھیک، ورنہ تو پھر ہم قتال کریں گے۔ اور حضرت جی، پرامن رہنے کے لیے، امن کے لیے قتال بہت ضروری ہے۔ صرف اگر اخلاقیات ہوں، جیسے ہر ملک کے دفاع کے لیے طاقت ضروری ہے، اگر دفاع نہیں، اگر جو ہے وہ بیلنس آف پاور اگر نہیں ہوگا تو کوئی بھی ریاست محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو دفاعی استحکام کے لیے جس طرح معیشت کا استحکام ضروری ہے، اسی طرح دفاعی استحکام بھی ضروری ہے۔ یہ جو دفاعی استحکام جو ہمیں دین دیتا ہے، وہ جہاد کے نام سے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہمارا لڑنے والا شہید ہوگا۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تحت ظلال السیوف، اور رزقی جعل اللہ رزقی تحت ظل رمح، اللہ تعالیٰ نے میری روزی بنایا ہے میرے نیزے کے سائے کے نیچے۔ جو مال ہمیں ملے گا وہ انشاءاللہ مال غنیمت ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موضوع بہت بڑا ہے مفتی صاحب، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تفصیل سے میرے خیال 2-3 قسطوں میں پورا پروگرام ہے۔ یہ نیٹ پہ جائیں، وہاں دیکھیں تو ان کو تفصیل سے ساری معلومات مل جائیں گی۔ اور ایک بات اور جو اب تک گفتگو میں نہیں آئی، وہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے کہ یہ آخری وحی ہے، یہ آخری کتاب، آخری شریعت، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم آخری امت۔ تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہوگا ہمارے ذریعے اور اس قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو قرآن کریم جب ارشاد فرما رہا ہے نا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو اس کی ایک لاجک ہے، اس کی ایک حکمت ہے، پورا ایک فلسفہ ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ کسی انسان کا قتل جو ہے نا، جب قتال کا تصور غیر مسلم کے دماغ میں آتا ہے نا، تو ان کے ہاں پتہ ہے جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور اب جتنی قتل و غارت گریاں ہو رہی ہیں، یہ تصور ان کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو جہاد انہوں نے کیا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین، پورا جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے وہ اس کو اینالائز کیا ہے۔ حضرت 900 سے 950 کے لگ بھگ پوری تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، غیر مسلموں میں جو لوگ 1000 سے کم ہے، 1000 سے کم جو قتل قتل ہوئے۔ یہ ہم جب قتال کرتے ہیں تو ہماری سوچ الگ ہوتی ہے۔ شخص کو مارنا نہیں ہوتا، کافر کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ کفر کو مارنا ہوتا ہے۔ کفر کو مارنا ہوتا ہے، کافر کو نہیں، کفر کو مارنا ہوتا ہے۔ جب وہ حملہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ تم اپنے حکمرانوں کے ذہن کے ساتھ ہم پہ کبھی سوال نہ کرو۔ ہمارا ٹارگٹ کفر ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ شر ہے، شریر نہیں ہے، شریر سے نفرت نہیں ہے، شر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے، کفر سے نفرت ہے۔ جب ہم نے قتال کیا، ہم نے جہاد کیا، دنیا کی حکمرانی جب ہمارے پاس تھی تو انسانیت کا کتنا قتل ہوا، چند ہزاروں میں۔ لیکن جب تمہارے سامنے اس وقت تمہاری تہذیب کا تسلط ہے، تمہارا تسلط ہے، تو جا کے دیکھیے عراق میں، جا کے دیکھیے افغانستان میں، بجائے قرآن پر اعتراض کرنے کے، مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے، اپنے حکمرانوں کا گریبان پکڑیے کہ افغانستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جتنی بھی اس وقت قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے، یہ مسلمانوں نے گرم کیا ہے یا غیر مسلموں نے گرم کیا ہے؟ لیکن ایک بہت اچھی بات یہ ہے جو آپ نے ابھی بات فرمائی، ان علاقوں میں، ان ممالک میں، ان ریاستوں میں جو کہ ہم کہتے ہیں مغربی ریاستیں یا غیر مسلم ریاستیں، وہاں بھی کیونکہ انسانی ضمیر بیدار ہے تو وہ احتجاج کرتے ہیں افغانستان کے مظالم کے خلاف،
عراق کے مظالم کے خلاف، کیونکہ انسان تو بہرحال انسان ہے، وہ مغرب کا ہو یا مشرق کا، تلاش میں ہے وہ خیر کی، اور خیر ہے جمالیات کا نام۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ سوالات ویڈیو کے ذریعے پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جناب والا سوال دکھائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کہا جاتا ہے کہ اس کے مخصوص وقت ہے، اس کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے، تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مطلب پانچوں وقت کی نماز کا کتنا کتنا وقت ہوتا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ اچھا، میں جو سمجھاؤں ان کا سوال وہ یہ کہ یہ نمازیں، وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ کہاں تک، کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہیں؟ اس کا آسان سا حل یہ ہے، جواب اپنے قریب کے کسی مدرسے کے دارالفتہ سے کیلنڈر ملتا ہے، اچھا وہ کیلنڈر لے لیں، اور وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، ابھی جیسے صبح کا وقت ہے تو 7:19 تک 7:19 تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ مکروہ وقت کب شروع ہوتا ہے، نماز کب قضا ہوتی ہے، اس کی ہر نماز، یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو کیلنڈر سے مل جائیں گے۔ بیٹا کیلنڈر مل جاتا ہے، جیسے کہ فرمائے مفتی صاحب نے، وہ کیلنڈر قریب کی مسجد سے لے لیں اور اس مسجد کے کیلنڈر کے مطابق نماز ادا کریں کہ یہ کون سی حد ہے، کہاں تک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کس وقت تک۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے سماعتوں کا، کانوں میں وہ لفظ جائیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں رقم کیے گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی اپنے محبوب کا ذکر سننا اس سے پسند کرتا ہے جو اس کے منتخب بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرغ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرغ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، کس کس نے کہاں بھیک نہ پائی تیرے در کی،
کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، لے جائے گی ایک دن مجھے طیبہ میں اڑا کر، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، جس وقت ہوا جھوم کے آئی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسد ایوب، جیتے رہو جیتے رہو، شاباش شاباش۔ مفتی صاحب اگلا سوال لیتے ہیں۔ یہ انصر رضا صاحب ہیں، ان کے 3 سوال ہیں، بلکہ ایک کی جگہ 3 سوال ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلا سوال یہ کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیجیے۔ مسلمان اور مومن، ٹھیک ہے، ایک کا تعلق ایمان سے ہے، ٹھیک، ایمان، اور دوسرا نام ہے اسلام، ٹھیک۔ تو ایمان، جب مومن کا لفظ ہم ذکر کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے، تو ان سے کہیں کہ مومن نہیں بلکہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایمان مومن وہ ہے کہ جو ایمانی لحاظ سے پختہ ہو، نظریاتی لحاظ سے پختہ ہو، فکری لحاظ سے پختہ ہو، تو عقیدے کی، سوچ کی، نظریے کی پختگی کا نام ایمان ہے، اور یہ مومن ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پکا نظریاتی مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو پکا نظریاتی، پکا دینی، وہ مومن سے تعبیر کیجیے۔ اب مسلمان یعنی پکا اتباع دین کرنے والا، اتباع اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو جھکانا، کامل مکمل طریقے سے اپنے آپ کو حوالے کرنا۔ ٹھیک۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین، یہ اسلام کی تشریح ہے۔ تو اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنا، یعنی اپنے ہر عمل کو، چاہے وہ انفرادی عمل ہو، چاہے وہ اجتماعی عمل ہو، تو عمل کو دین کے تابع کرنا یہ اسلام ہے، اور اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے نظریے کو دین کے تابع کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ عقل تابع ہو، سوچ تابع ہو، خواہش تابع ہو، ہوا ہوس دین کے تابع ہو، یہ ایمان۔ اپنا ہر عمل تابع ہو، بجائے روایات کے تابع ہونے کے، بجائے جو ہے وہ نفسانی اعمال کے تابع ہونے کے، کامل مکمل طریقے سے انسان دین کے تابع ہو، یہ اسلام ہے۔ لیکن اطلاق مومن کا مسلمان جب لفظ ہم کہتے ہیں تو اس میں ایمان بھی شامل، اعمال ایمان بھی شامل۔ جب مومن ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایمان بھی شامل اور اعمال، یعنی ایک دوسرے پر دونوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں مومن کا لفظ آیا وہاں سے مسلمان مراد ہے، جہاں مسلمان کا لفظ آیا وہاں مومن مراد ہے۔ ہوا سماکم المسلمین جب فرما دیا تو مسلمین کے اندر دونوں شامل ہے، ایمان بھی اور اعمال اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، جب وہ ایمان لا چکے ہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ،
یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایمان نظریے کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے قبول کرنے والوں ایمان کے تقاضوں کے کامل مکمل طریقے سے پابند ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو یعنی گویا اہل ایمان جن سے مخاطبت ہو رہی ہے وہ جو دین کے کامل تقاضے ہیں جو کہ مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا ان کی پابندی نہیں ہو رہی؟ ان کی پابندی ہونے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. ایک مومن ہے، دیکھیں ان کو پابند کیے بغیر پھر وہ صاحب ایمان کیسے ہوئے، مومن کیسے ہوئے؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور وہ رسولی. ٹھیک ہے. میں جیسے مثال دوں، ایمان کا ایک تقاضا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی بھی ہے. امر بالمعروف اور نہی انل کرنا بحیثیت ڈیوٹی، اس کو لینا بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص امر بالمعروف اور نہی انل منکر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ایمان ہے، وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن آمنو باللہ سے کہا جا رہا ہے کہ کامل مکمل ایمان کے تقاضوں کے مطابق چلو، عبادت کے ساتھ عابد ہونے کے ساتھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کا حق بھی ادا کرو. تو آمنو باللہ کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے کہ جس سوچ کو تم نے قبول کیا ہے، جس نظریے کے تم نے قبول کیا ہے، اس کے مکمل تقاضوں کی تم پابندی کرو، اس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. اب جیسے حکم نماز میں، ایمان والوں کو نماز کا حکم ہے. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جب ایمان ہے تو نماز کی ویسے ہی پابندی، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو؟ جب ایمان والوں کا کہا جا رہا ہے تو ویسی زکوٰۃ کے پابند ہے تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی کا کیوں کہہ رہے ہیں ہم سے؟ ایمان والا تو ویسے ہی تقوی کا پابند ہوتا ہے. تو آپ کی یہ سارے سوالات پھر اسی کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، بھائی ایمان کے اندر تو تقوی بھی شامل ہے، تو آمنوا اتقوا اللہ کا حکم کیوں آ رہا؟ ٹھیک ہے. لیکن آگے حق کا تقاتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان والوں کو نماز کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں نماز پڑھو، ایمان والوں زکوٰۃ ادا کرو. تو جب ایمان ہے تو نماز کی پابندی تو ویسے ہی ہوگی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایمان والوں کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس میں شامل ضرور ہوتا ہے، لیکن شامل ضرور ہوتا ہے. ایمان والوں کو اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جیسے بھی آپ نے بات کی نا. اور بہت سی آیات آ رہی ہیں جس کا آغاز اس انداز سے ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا. یہاں پر ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ. وہاں جیسے آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور اس حالت میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو. ٹھیک ہے. زبردست. علم عمل کا پابند ہوتا ہے. علم اور عمل کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے. ٹھیک ہے. علم ہے، عمل نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. ٹھیک. آمنو باللہ کی طرف اشارہ اعمال کی طرف ہے. ایمان ہے، علم بالایمان ہے، تصدیق بالایمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ علم کے ساتھ عمل کو کیا کر لو؟ لازم پکڑ لو. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، کیا اگر ہم اس بات کو اس زاویے سے لیں کہ یہ ایک فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں کہ تم سے اہل ایمان تو ہو، لیکن جس منزل میں تمہیں پہنچنا ہے اس منزل تک جاؤ، آگے بڑھو، اور یہ اللہ پہ ایمان اور رسول پہ ایمان رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس ایمان کے درجات ہیں، تو اس درجے تک پہنچو. اس درجے تک پہنچو گے کس طرح؟ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے. اس درجے تک پہنچو گے کس طرح؟ ایمان کے ساتھ نہیں، صرف ایمان، بلکہ اتباع دین کے ساتھ. بالکل. عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کی مدد، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا. دیکھیں، اعلان دین مطلوب نہیں ہے. ٹھیک. مطلوب کیا ہے؟ اتباع دین ہے. ایک شخص اعلان دین کر رہا ہے ایمان قبول کر کے، کلمہ پڑھ کے. ٹھیک ہے. اس سے آگے یہاں پہ ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اعلان دین کے ساتھ نہیں، بلکہ اتباع دین کے ساتھ. تو آمنو یا ایھا الذین آمنوا، اس سے ہے اعلان دین تو تم نے کر لیا. اب آمنو باللہ، اتباع دین کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اتباع دین اتباع رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. تو اتباع دین اور ایمان دونوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ لازم ملزوم بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ ہماری بات کا خلاصہ. جی خلاصہ بالکل.
ایک سوال ہے یہ بڑا، اور اس سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ عموماً کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہاں اللہ کی مدد تو ایمان والو، ایمان کہلائے جانے والو، پہلے ایمان لاؤ، اتباع دین کرو. اتباع دین نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، میں نے آیت کوٹ کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ جو یہ جاہل لوگ ہیں نا، یہ فرعونی، ان کے سسٹم اور ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنا، اتباع نہیں کرنا. اتباع دین کامل مکمل طریقے سے کرو گے، پابندی کرتے رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیاب رہو گے، غالب رہو گے، بشرطے کہ مومن ہوئے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. انصر رضا صاحب کا اگلا سوال، غیر مسلم کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ مسلمان اور مومن کی تعریف، اور کیا آج کے مسلمانوں میں غیر مسلموں والی خرابیاں نہیں پائی جاتی؟ غیر مسلم ظاہر ہے جب مسلمان کی ضد، ہر وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے تو تعریف تو صاف ہو گئی. ٹھیک ہے. اب بات آئی خرابیاں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَذْوًا بِحَذْوٍ. ٹھیک ہے، تم ہر صورت میں پچھلی قوموں کے طریقوں کی نقالی کرو گے. فرمایا وہ قومیں کون؟ فرمایا یہود و نصارہ. ٹھیک ہے، اتباع دین کے بجائے اتباع مغرب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اتباع مغرب ہو رہا ہے. اس وقت ہماری مثال، ہماری قوم کی مثال فنکاروں جیسی ہے کہ بس ہیرو بن کے نقالیاں کرتے ہیں، اور جیسے فلموں اور ڈراموں میں نقالی گندے کاموں کی جاتی ہے اور وہ ہیرو بن جاتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم فلم بنا رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں، ہم تو ہیرو بنے ہوئے ہیں. فحاشی کے اندر بھی، گندے کاموں میں بھی. اللہ اب ہیرو کی حیثیت سے، جیسے ہیرو کو بڑا انعام ملتا ہے، آپ کی طرف سے انعام کیوں نہیں آتا؟ ہمیشہ نقال قوم پہ اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی. اللہ کی مدد نقال قوم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آزاد قوم کے ساتھ ہے. اور آزادی کا جو تصور ہم مسلمانوں کی نظر میں وہ یہ ہے کہ جو مخلوق کے تابع ہونے کے بجائے خالق کے تابع ہو، وہ آزادی ہے. بہت اچھی بات. جو اور خالق کے تابع ہونا یہ وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تابع ہوس بنانے کے بجائے تابع وحی بنا دے. اور تابع وحی کے وحی کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث رسول، اور عملی انداز میں ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. یہ اگر ایک شخص عملی زندگی میں اختیار کر رہا ہے تو وہ فرد آزاد ہے. وہ قوم اگر اختیار کر رہی ہے تو وہ قوم آزاد ہے. وہ ریاست اختیار کر رہی ہے تو وہ ریاست آزاد ہے. ورنہ غلاموں کا ایک ریوڑ ہے، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑا بکرا ایک حاکم کی حیثیت سے ان سب کا آقا بنا ہوا ہے، بڑا بنا ہوا ہے. ایک شیر. اب ظاہر ہے جب نقال قوم ہے تو نقال قوموں پہ ہمیشہ غلبہ شیر کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک درندے کو ملتا ہے. آج وہی غیر قومیں اور درندے آج ہم پر مسلط ہیں. کیوں مسلط ہیں؟ اس لیے نہیں کیا مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نقال قوم ہیں. جب تک نقالی غیر قوموں کی نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غلامی، نقال. اور کبھی کبھی علی صاحب مجھے بڑا 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 عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات کبھی لکھے پڑھے لوگ آ جاتے ہیں، جب ہم سے سوال کرتے ہیں نا تو انگریزی کوٹ کرتے رہتے ہیں، انگریزی کے الفاظ بتانے کے لیے کہ میں بڑا نقال ہوں، میں بڑا نقال ہوں. بھائی قرآن کریم کو اور حدیث کو ہم عربی میں اس لیے کوٹ کرتے ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے. لیکن آپ لوگ جو انگریزی بولتے ہو، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم اردو کے الفاظ بولو. اردو کے الفاظ عرض کر رہا ہوں. دیکھو، ایک آزاد قوم کا ثبوت دو. زبان سے زبان والوں کی عادتیں آتی ہیں. انگریزی ہم نے بھی سیکھی ہے، لیکن اسے مجبوری سمجھ کے، ضرورت سمجھ کے نہیں بلکہ مجبوری سمجھ کے. ضرورت جہاں ہو وہاں استعمال کریں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں استعمال نہ کریں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. زبان بری نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جو بات فرمائی کہ عادات بھی آتی ہیں، میں اس آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عادات کے ساتھ ساتھ اس زبان کی تہذیب بھی آتی ہے. تو اس تہذیب کو نہ اپنایا جائے. اور اس بات کو جوڑتا ہوں آپ کی پچھلی بات سے کہ بندے کو آزاد پیدا کیا ہے اللہ نے. فکری غلامی سے جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے، یعنی معبود حقیقی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کے پیغام تک نہیں پہنچ سکتے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، اقبال فرماتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ یہ ایک ریوڑ، آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی. غلاموں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے
غلاموں کی عید کیسی ہوتی ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ عید آزاداں شکو ہے ملک و دی. سبحان اللہ. عید آزاداں شکو ہے ملک و دی، عید محکومہ گروہ ہے مومنی. سبحان اللہ. مومنوں کا ایک گروہ ہو جاتا ہے سمجھے. لیکن جب آزاد عید کی نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو یہ جو گروہ ہوتا ہے نا، یہ گروہ شکو ہے ملک و دی ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ شکو ظاہر ہوتا ہے سلطنت کا بھی. اور آزادوں لوگوں کے سجدے کچھ اور ہوتے ہیں، غلاموں کے سجدے کچھ اور ہو رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سجدے ایک آزاد بندے کے سجدے ہیں یا غلاموں کے سجدے. خواتین حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. انصر صاحب کا ایک سوال رہ گیا ہے، وہ بھی سوال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں رکھیں گے. ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے. اس سے قبل آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عدل حیات اور ظلم موت کے مانند ہے. عدل حیات اور ظلم موت کے مانند ہے. انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محمد اسد ایوب. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جو آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز. اے جو آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں. محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول. محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے. جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے.
شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔